بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ترجمہ: نیک بیویاں فرما بردار ہیں، خیال رکھنے والی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے۔ لڑکیوں اور عورتوں کو اس آیت کے مضمون پر عمل کر لینے کا طریقہ بتلانے کے لیے رسالہ مسمى ہے۔ اصلی بہشتی زیور مدنی مکمل کتاب ہے، یہ ایک دم حصہ 4 اور اس کے مجموعی حصے میں مستورات کی تمام ضروریات، عقائد، مسائل، اخلاق و آداب، معاشرت اور تربیت اولاد وغیرہ مذکور ہیں۔ مصنف حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مدنی بہشتی زیور کا 4تھا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا بیان۔ باب اول۔ مسئلہ ہے کہ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت فائدے اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے ہوتا ہے، نیک خواب اور ڈاواں ڈول نہیں ہونے پاتے، اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدے کا فائدہ اور ثواب کا ثواب، کیونکہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر محبت پیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل بہلانا نفل نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ مسئلہ 2۔ نکاح فقط 2 لفظوں سے بندھ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے گواہوں کے روبرو کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، بس نکاح بندھ گیا اور دونوں میاں بیوی ہو گئے۔ البتہ اگر اس کی کئی لڑکیاں ہوں تو فقط اتنا کہنے سے نکاح نہ ہوگا، بلکہ نام لے کر یوں کہیں کہ میں نے اپنی لڑکی قدسیہ کا مثلاً نکاح تمہارے ساتھ کیا، وہ کہے کہ میں نے قبول کیا۔ مسئلہ 3۔ کسی نے کہا کہ اپنے فلانی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اس نے کہا میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تو نکاح ہو گیا، چاہے پھر وہ یوں کہے کہ میں نے قبول کیا نہ کہے، نکاح ہو گیا، لیکن ہو گیا، ولی نے کر دیا تو ہو گیا۔ تیسرے، کسی نے کہا اپنی فلانی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اس نے کہا میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تو نکاح ہو گیا، چاہے پھر دونوں کہیں کہ میں نے قبول کیا یا نہ کہیں، نکاح ہو گیا۔ مسئلہ ہے 4۔ اگر خود عورت وہاں موجود ہو اور اشارہ کر کے یوں کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، تب بھی نکاح ہو گیا، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس کا بھی نام لیوے اور اس کے باپ کا بھی نام بھی اتنے زور سے لیوے کہ گواہ لوگ سن لیوے، اور اگر باپ کو بھی لوگ نہ جانتے ہوں تو فقط باپ کے نام لینے سے معلوم نہ ہو کہ کس کا نکاح کیا جاتا ہے تو دادا کا نام بھی لینا ضروری ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایسا پتہ مذکور ہونا چاہیے کہ سننے والے سمجھ لیویں کہ فلانے کا نکاح ہو رہا ہے۔ 5۔ مسئلہ ہے 5۔ نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم سے کم 2 مردوں کے یا ایک مرد اور عورت کے سامنے کیا جائے، اور وہ لوگ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے اور وہ دونوں لفظ کہتے سنیں، تب نکاح ہوگا۔ اگر تنہائی میں ایک نے کہا میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، دوسرے نے کہا میں نے تو قبول کیا، تو نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر فقط ایک آدمی کے سامنے نکاح کیا تب بھی نہیں ہوا۔ مسئلہ ہے 6۔ اگر مرد کوئی نہیں، صرف عورتیں ہیں، تب بھی نکاح درست نہیں ہے، چاہے 10-12 کیوں نہ ہوں، 2 عورتوں کے ساتھ ایک مرد ضرور ہونا چاہیے۔ مسئلہ ہے 7۔ اگر 2 مرد تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں تو بھی نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر مسلمان تو ہیں لیکن وہ دونوں یا ان میں سے ایک ابھی جوان نہیں، تب بھی نکاح درست نہیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور 2 عورتوں کے سامنے نکاح ہوا ہے لیکن وہ عورتیں ابھی جوان نہیں ہوئی یا ان میں سے ایک
ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں تو نکاح صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ 8، بہتر یہ کہ بڑی مجمع میں نکاح کیا جائے، جیسے نماز جمعہ کے بعد جمعہ مسجد میں یا اور کہیں، تاکہ نکاح کی خوب شہرت ہو جائے۔ چھپ چھپا کے نکاح نہ کرے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ بہت آدمی نہ جا سکے تو خیر کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد عورتیں ضرور موجود ہوں جو اپنے کانوں سے نکاح ہوتے سنیں۔ مسئلہ 9، اگر مرد بھی جوان ہے اور عورت بھی جوان ہے تو وہ دونوں اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں 2 گواہوں کے سامنے۔ ایک کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کر لیا، بس نکاح ہو گیا۔ مسئلہ 10، اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا بلکہ کسی سے کہہ دیا کہ تم میرا نکاح کسی سے کر دو، یا یوں کہا میرا نکاح فلانے سے کر دو، اور اس نے 2 گواہوں کے سامنے کر دیا، تب بھی نکاح ہو گیا۔ اب اگر وہ انکار بھی کرے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان یہ ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔